الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کے ساتھ ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 4.120 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 120 اور تھیم ہے سورہ نساء آیات 174 and 175۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایہا کے معنی ہے اے، او، الناسو روٹ ورڈ ہے نون واو سین سے، معنی لوگ، پیپل، قد یعنی البتہ، بریلی، جاءکم جیم یا حمزہ سے ہے، معنی آیا تمہارے پاس، ہیز کم ٹو یو، برہان با روحا نون سے ہے، معنی روشن دلیل، کنونسنگ پروف، من سے مراد سے، فرام ربکم رو با سے ہے، معنی تمہارا رب، یور لارڈ، وانزلنا نون زا لام سے ہے، معنی اور ہم نے نازل کیا، اینڈ وی ہیو ریویلڈ، الیکم تمہاری طرف، ٹو یو، نور نون واو را سے ہے، معنی نور یا روشنی، لائٹ، مبینہ با یا نون سے ہے، معنی کھلا، واضح، کلیئر اور مینیفیسٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ یا ایہا الناس اے لوگو، قد جاءکم برہان تمہارے پاس آ چکی روشن دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم اور ہم نے نازل کی تمہاری طرف، نورا مبینہ واضح روشنی۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اے لوگو تمہارے پاس آ چکی روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہم نے نازل کی تمہاری طرف واضح روشنی۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ یا ایہا الناس او پیپل، قد جاءکم برہان verily there has come to you a convincing proof من ربکم from your Lord وانزلنا الیکم for we have sent to you نورا مبینہ a light manifest۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ O people, verily there has come to you a convincing proof from your Lord for we have sent to you a light manifest۔ آیت 175 دیکھیں سورہ نساء کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ فَأَمَّا پس ہنس، الَّذِينَ جو لوگ، دوز ہو، آمنوا ایمان لائے، بلیو، باللہ اللہ پر، ان اللہ، واعتصموا عین صاد میم سے ہے، معنی اور تھاما اور مضبوطی سے پکڑا، اینڈ ہولڈ فاسٹ، بھی اس کو، ٹو ہم، فسیدخلہم دال خا لام سے ہے، معنی پس وہ انہیں عنقریب داخل کرے گا، دین سون ہی ول ایڈمٹ ہم، فی یعنی میں، ان، رحمتن را حا میم سے، معنی رحم، مرسی، منہ اس کی طرف سے، فرام ہم، وفضلن فا ذات لام سے ہے، معنی اور فضل، اینڈ باؤنٹی اور گریس، ویہدیہم ہا دال یا سے ہے، معنی اور انہیں ہدایت دے گا، اینڈ ہی ول گائیڈ ہم الیہ اس کی طرف، ٹو ہمسیلف، صراطا صاد رواطا سے، معنی راستہ، پات، مستقیمہ قاف واو میم سے، معنی سیدھا، اسٹریٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا، فَسَيُدْخِلُهُمْ وہ انہیں عنقریب داخل کرے گا، فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ اپنی رحمت اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا، وہ انہیں عنقریب داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ as for those who believe in Allah وَاعْتَصَمُوا بِهِ and hold fast to him فَسَيُدْخِلُهُمْ soon he will admit them فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ to mercy and his grace وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا and guide them to himself by a straight path۔ Complete translation دیکھیں۔ As for those who believe in Allah and hold fast to him, soon he will admit them to mercy and his grace and guide them to himself by a straight path۔ ریوائز کرتے ہیں ہم ان دونوں آیتوں کو تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں۔
اے لوگو تمہارے پاس آ چکی روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہم نے نازل کی تمہاری طرف واضح روشنی، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا وہ انہیں عنقریب داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں، آیت 174 پر فوکس کرتے ہیں، ایک بار پھر سے ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس آ چکی روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہم نے نازل کی تمہاری طرف واضح روشنی۔ پہلے ہم برہان کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ عربی لغت میں برہان کے معنی روشن اور واضح دلیل، قطعی ثبوت کے ہیں، جس کے بعد ابہام یا شک کی کوئی گنجائش نہ رہے، یعنی ایسا کلیئر پروف جس کے بعد کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی ایمبیگیٹی نہ رہے، کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ برہان یعنی کھلی نشانی، جسے البینہ کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم سورہ بینہ سے لیتے ہیں، یعنی اس کے معنی مزید کلیئرٹی سے سمجھنے کے لیے ہم نے یہاں سورہ بینہ کی آیتوں کو کوٹ کیا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ۔ اہل کتاب میں سے کافر اور مشرک لوگ باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے آئے جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں درست مضامین لکھے ہوں، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا تو واضح دلیل آنے کے بعد، یعنی یہاں پر ان آیت میں 2 بار لفظ بینہ کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک کھلی دلیل آئے یعنی بینہ آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کو مزید انٹرپریٹ کرتے ہیں، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے آئے۔ اس کے سبب بعض مفسرین بینہ کے معنی یعنی برہان کے معنی رسول کے لیتے ہیں۔ برہان سے مراد مفسرین کی ایک جماعت نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نور سے مراد قرآن مجید کی تعلیمات لی ہیں۔ مفسرین کی ایک دوسری جماعت نور سے مراد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیتی ہے۔ دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کی جاتی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آئی ہے۔ اس آیت میں واضح کتاب یعنی قرآن مجید کا ذکر آنے سے پہلے نور کا ذکر ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین ذمہ داری عوام کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لانا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا مقصد چونکہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا ہے، ہدایت کے راستے پر لانا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے۔ یہ بعض مفسرین کا قول ہے، چونکہ نور ہی سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اسی طرح اور اسی مقصد سے اللہ نے اپنی ذات کو بھی نور کہا، چونکہ زمین و آسمان اور ان کے بیچ تمام مخلوق کی ہدایت کا اصل سر چشمہ وہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں کو نہ بھیجا ہوتا، کتابوں کو نہ بھیجا ہوتا، تو ضرور وہ حشر کے دن اللہ سے حجت کرتے کہ اگر کوئی کتاب اور کوئی رسول ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا جاتا تو حساب کتاب کی گرفت میں نہ آتے۔ اس صورت کی ابتدا یا ایھا الناس کے الفاظ سے ہوئی ہے، یعنی خطاب عوام الناس سے کیا گیا ہے۔ یہاں یہود و نصارہ اور مومنوں کے ساتھ تیسری مرتبہ تمام لوگوں کو دعوت عام دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام انسانوں سے خطاب کیا ہے کہ اے لوگو ادھر ادھر کے اعمال اور عقائد کی اتباع چھوڑ کر صرف اس برہان کی پیروی اور واضح روشنی کے پیچھے چلو جو تمہارے لیے 2 جہاں کے راستوں کو منور کر دے گی۔ رسول کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حجت ختم ہو جاتی ہے، چونکہ اللہ کے رسول آ چکے ہیں اور انہوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں قرآن مجید پر عمل کر کے دکھلا دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ ہادی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرے۔ اپنے بندوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اس نے اپنے رسول کو مبعوث کیا اور پھر ان پر ایک کتاب نازل کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، بلکہ اس کتاب پر عمل کر کے دکھا دیا تاکہ لوگوں کو یہ کلیئر رہے کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں اور ان پر کیسے عمل کرنا ہے۔ اب اللہ کی جو حجت ہے وہ لوگوں پر قائم ہو چکی ہے، اب لوگ اللہ سے حشر کے دن حجت نہیں کر پائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں آیت 175 کی تفسیر، ایک بار ریوائز کرتے ہیں اس آیت کو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔
بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا وہ انہیں عنقریب داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا۔ مخاطب تو عوام الناس کو کیا گیا ہے کہ اللہ کا رسول ان کے لیے مبعوث ہوا ہے، اللہ کی کتاب ان تمام کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن جو لوگ رسول کی رسالت پر اور کتاب من اللہ ہونے پر ایمان لاتے ہیں، کتاب کی تعلیمات اور رسول کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرتے ہیں، ان پر قائم رہتے ہیں، ان کے اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس کا فضل خاص ہے۔ ایمان لانے والے بندوں کے ایمان میں وہ اضافہ کرتا ہے اور انہیں اپنے رب تک پہنچنے کے لیے راہ راست پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ یعنی ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ عوام الناس سے مخاطب ہیں اور انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ اس کی طرف سے ایک رسول آیا ہے، ایک کتاب نازل کی گئی ہے اور بندوں کو اللہ نے انوائٹ کیا ہے کہ ان سے وہ رہنمائی حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں۔ لیکن ہر انسان اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، اللہ کی آواز پر جواب نہیں دیتا، ریسپانس نہیں دیتا، لیکن اللہ کے بندوں میں ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور جو احکامات انہیں دیے گئے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، بلکہ مضبوطی سے ان احکامات پر قائم رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے یہاں پر مخاطب ہے اور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو وہ اپنے رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں فضل خاص عطا کرے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ انہیں وہ راستہ دکھائے گا جو اس تک پہنچاتا ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیت سورہ مائدہ میں بھی ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے اسے جو اس کی رضا کا تابع ہو اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، یعنی اس کی توحید کو سمجھیں اور اس کے تقاضے پورے کریں اور قرآن و سنت کے ساتھ اعتصام یعنی مضبوطی قائم کرتے ہوئے اپنی زندگی سنواریں، جس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق دے گا۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں اس سلسلے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور بائیں خط کھینچ کر فرمایا یہ راستے ہیں، ان سب میں سے ہر ایک پر شیطان کھڑا ہے اور وہ اس کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، سو اسی کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں پر مت چلو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے، تمہیں اسی کا حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ تمام بندوں سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے اور اس پر ایک کتاب نازل کی ہے۔ رسول کی حیثیت ایک مضبوط دلیل کی سی ہے تاکہ اس کی رہنمائی سے لوگ حق کا راستہ پائیں۔ اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے ایک واضح روشنی ہے جس میں چل کر لوگ حق اور باطل کا فرق سمجھ سکتے ہیں۔ بس جو لوگ اللہ کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور مضبوطی سے ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو وہ انہیں عنقریب داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔